अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्क्रीन पर आप एक अखबार की तस्वीर देख रहे हैं। जैसे जैसे ईद उल अज़हा करीब आ रही है, वैसे वैसे उन्होंने अहमदियों के खिलाफ जुल्म और ज्यादतियों में मजीद इजाफा करते जा रहे हैं और ये आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करके झूठा प्रोपेगंडा करते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं और कहते हैं कि अहमदी शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ऐसे ही मजीद कई जगहों से दरखास्तें मौसूल हुई हैं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, जहलम, चनापनगर, मुल्तान, बहावलपुर वगैरह वगैरह। नाजरीन, न उन्हें कुर्बानी का इल्म है, न उन्हें सुन्नत इब्राहीमी का किसी को इल्म होगा। ये बस फसाद व फितना करने में ही बस ध्यान देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले कुछ बता देते हैं। कादियानियों की शायर इस्लाम की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का नोटिस लिया जाए। मजलिस एहरार, कादियानियों को कुर्बानियों से रोका जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे कादियानियों की इन शर अंगेज सरगर्मियों को फौरी रोके। कुर्बानी शायर इस्लाम में से है। शरीयत और कानून के मुताबिक कादियानियों पर ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी है, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब्दुल लतीफ खालिद चीमा ने कहा कि कादियानी गुरोह अखंड भारत का हामी है। उन्होंने कहा कि अमरीका, इंडिया और इसराइल कादियानियों की पुश्त पर है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहरार रहनुमाओं का कहना था कि बानी पाकिस्तान के तस्वुर के मुताबिक रियासत को नहीं चलाया जा रहा। उन्होंने कहा कि तस्वुर पाकिस्तान का मतलब इस्लामिक फलाही रियासत है। यहां सूद और बेहयाई के कामों की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कादियानियों पर कुर्बानी की पाबंदी का हुक्म लाहौर के लिए सामने आया है, पूरे पंजाब और पाकिस्तान के लिए होना चाहिए ताकि बदमज़गी से बचा जा सके। नाजरीन, मुख्तसर अल्फाज में हमने आपको बता दिया कि अब उन्होंने क्या प्रोपेगेंडा किया है। आखिर में जो वैसे कहा कि रियासत का जो काम है वो रियासत तो बिल्कुल नहीं करती, जहां अपना फायदा हो बस उसी पर उनका ध्यान होता है। ये जो कहा कि सूद बेहयाई के कामों की कोई गुंजाइश नहीं, अमल क्यों नहीं करते, ये तो तुम सबको ज्यादा जरूरत है। तुम लोगों के इदारों में, मदरसों में, मस्जिदों में यही सब कुछ तो हो रहा है। बच्चों के साथ ज्यादती, जिना, फहाशी सब कुछ करवाने वाले तुम सब खुद ही हो। वाकई ही ये हमारे कायद का पाकिस्तान नहीं है। रियासत को तुम लोगों के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। तुम बेकसूरों पर जुल्म करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हो बेहयाई की गुंजाइश नहीं है, तो तुम लोगों के खिलाफ नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? अहमदी तो ये सब नहीं करते, अहमदियों पर नजर रखते हो। शर्म तुम्हें आती नहीं? कैसे ढटाई से झूठ बोलते हो? कुर्बानी क्या होती है तुम लोगों को इल्म नहीं है और प्रोपेगेंडे करवा लो। हमारी कोशिश होती है कि हर वीडियो में सही इस्लाम की तालीम दी जाए। आज की वीडियो में भी उन्हें सही इस्लाम की दावत दी जाती है। आखिर तक जरूर देखें। कुर्बानी महज रस्म नहीं, इसकी तारीख बिलखुसूस वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम के पस मंज़र में समझने की कोशिश कीजिए और इस बुनियाद को मलहूज रखते हुए कुर्बानी कीजिए तो इसकी मानवियत बढ़ जाती है। ईद उल अज़हा का मकसद जज्बे कुर्बानी को बेदार करना और अपनी अजीज से अजीज तर चीज को हुक्म रब्बानी के मुताबिक कुर्बान या वक्फ करना है। विज़ाए इलाही के हुसूल में कुर्बान करने का हौसला पैदा करना ही कुर्बानी है। कुर्बानी एक मुख्तसर लफ्ज़ है, लेकिन इंसानी जिंदगी में इसकी गैर मामूली अहमियत है। इसकी ज़रूरत इंसान को अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मकामात पर और मुख्तलिफ अंदाज में पड़ती है। साथ ही हर कुर्बानी के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इंसान जो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मसाइल में उलझा होता है, उसे कदम कदम पर कुर्बानी देनी पड़ती है और उसके पीछे उसका कोई ना कोई मकसद छुपा होता है, और मकसद जितना अजीम होता है कुर्बानी भी उतनी ही बड़ी होती है। मसलन इंसानी जिंदगी का मकसद इताअत इलाही है, जो तकर्रुब इलाही और कैफियत तकवा के बगैर मुमकिन नहीं, और ये तकर्रुब इलाही कैफियत तकवा के बगैर हासिल नहीं होती, लिहाजा इताअत के लिए कुर्बानी जरूरी है। कलाम पाक में फरमाया गया है, तर्जुमा के न उन कुर्बानी के जानवरों के गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं ना ही खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सूरा अल हज 37। इस आयत करीमा से यह वाज़े है कि अल्लाह को मकसूद उन जानवरों का खून या उनका गोश्त नहीं है, बल्कि वो अपने बंदों का तकवा देखना चाहता है कि वो खुदा पर किस कदर यकीन रखते हैं, इसके अहकाम की किस कदर पाबंदी करते हैं और किस तरह वक्त ज़रूरत कुर्बानी पेश करने को तैयार रहते हैं। तकवा की सिफत अल्लाह को बेहद महबूब है। इसी सिफत से इंसान नेक आमाल को तरजीह देकर उन्हें इख्तियार करता है। अगर कोई शख्स किसी अमल को तकवा की सिफत के साथ अंजाम देता है तो वो खालिस अल्लाह के लिए होता है, इसमें रिया का शायबा नहीं होता। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तकवा को ही रोज़े जैसी अहम तरीन इबादत का मकसद करार दिया है। इसी तरह एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जुमा,
اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قربانی قبول کرتا ہے۔ سورت مائدہ 28۔ عید الاضحیٰ کا مقصد بھی جذبہ قربانی کو بیدار کرنا اور اپنی عزیز سے عزیز تر چیز کو حکم ربانی کے مطابق قربان یا وقف کرنا ہے۔ رضا الہی کے حصول میں قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہی قربانی ہے۔ اس سے ان کو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی خواہشات پر رب کائنات کی مرضیات کو ترجیح دے۔ یہ دراصل انسان کی عملی زندگی کا ایک امتحان ہے جس سے اس کے اندر نکھار اور حسن پیدا ہوتا۔ عربی کے ایک مقولہ کا مفہوم ہے کہ جو شخص جس قدر آزمائش سے دوچار ہوگا اور اس میں وہ خدا کے احکام کو ترجیح دے گا، وہ شخص اسی قدر اللہ کا محبوب اور اس کا عزیز تر بندہ ہوگا۔ قربانی خدا کے تقرب کا ذریعہ ہے جو قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، ترجمہ: ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہے۔ سورۃ الحج 34۔ اسے سنت ابراہیمی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ۔ قربانی کے مفہوم کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اور قابل رشک زندگی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک شخص کو جس سے جتنی محبت اور لگاؤ ہوتا ہے وہ اسی طرح اپنے محبوب کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس کرۂ ارضی پر رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں بے شمار عاشقوں کے عشق کی رنگینیاں، دل فریباں اور جلوہ سامانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عقیدت و محبت اور الفت و مودت کی انگنت کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، اور عشق کے جنون میں ڈوبے تخت و تاج اور مال و اسباب لٹا دینے والے پتھروں چٹانوں سے دودھ کی نہریں جاری کرنے میں اپنی تمام تر جد و جہد صرف کر دینے والے عشق کے شہنشاہوں کی ہزاروں داستانیں تاریخ میں ملتی ہیں، مگر فدائیت و للہیت، استقامت و ثبات قدمی، ابتلاء و آزمائش سے لبریز، دل سوز، سبق آموز اور ناقابل فراموش داستان جو خلیل اللہ کی ہے اور جو ایثار و قربانی، اطاعت ربانی اور مشیت خداوندی کی تعمیل کے جذبہ کی کار فرمائی اس عاشق الہی میں ملتی ہے، دیگر اشیاء کائنات اس سے بالکل خالی و عاری ہے۔ اس عاشق نے اپنے محبوب کی تلاش میں حسین کائنات اور اس کی اور گل افشانیوں کو چھان مارا۔ اس تلاش و جستجو میں اچانک اس کی نگاہ ایک تاریک شب کی سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے ایک ستارے پر پڑی تو فرحت و انبساط سے اس کا حسین چہرہ کھل اٹھا۔ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی زبان پر ھذا ربی کے کلمات آ گئے، مگر جو ہی ستارہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہوا، فوراً اس کی زبان حرکت میں آئی اور صاف طور پر اس نے لا احب الافلین کہہ کر بیزاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس نے روشن چاند دیکھا تو ھذا ربی، یہ میرا رب ہے کہہ کر پکار اٹھا، لیکن جب وہ بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا تو اس نے اس کو بھی خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی روشن صبح نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو ایک چمکتا دمکتا آفتاب اپنی تابناکی کے ساتھ رونما ہوا۔ اس کے اس انداز اور بڑے پن کو دیکھ کر وہ ان الفاظ میں گویا ہوئے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ مگر یہ کیا، سورج بھی غروب ہو گیا۔ یہ دیکھا تو اس نے اس سے بھی بیزاری ظاہر کر دی اور اعلان کر دیا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ بالآخر اس عاشق نے اپنے خالق و مالک کو ڈھونڈ لیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے سورج، چاند، ستارے اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جب اس نے اپنے محدد ہونے، خدا کو ایک ماننے والا کا اعلان کیا تو سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر جگہ آپ اپنی قربانی پیش کرتے چلے گئے۔ چنانچہ بت پرست گھرانے کے ہوتے ہوئے بت شکن ہونے کے سبب انہیں بادشاہ وقت نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا۔ مگر ہوا یہ کہ جو آگ شعلہ اگل رہی تھی وہ آپ کے لیے گلشن رحمت بن گئی۔ پھر اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو ایک نیک اور بردبار اولاد عطا کی، لیکن پھر اس کے معاملے میں بھی آزمائش کی۔ اسے اولاً تو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ جب اس آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہو گئے اور یہ لڑکا جب دوڑنے کھیلنے کی عمر کو پہنچا تو اس کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے کا حکم ہوا۔
قرآن کریم نے کچھ اس انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ ترجمہ: وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ الصافات 102۔ آپ علیہ السلام اپنے جذبات و خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر اس عظیم قربانی کی انجام دہی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گردن پر چھری پھیرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کی اطاعت کا یہ جذبہ بے حد پسند آیا۔ اس نے فرمایا، ترجمہ: آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، سورۃ الصافات، مگر اللہ کا مقصد تو اس جذبہ اطاعت کو دیکھنا تھا۔ بچے کی قربانی مقصود نہ تھی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیہ میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ سورۃ الصافات۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ کی طرف سے آج بھی مختلف مواقع پر قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، مگر انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ ایسی ہی قربانی سے ہمارے نبی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا۔ جب تک قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی تب تک لوگ ان پر سلام بھیجتے رہیں گے، اور جب بھی عید الاضحیٰ کا تاریخی دن آئے گا لوگ ان کی تاریخ کو دہرائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں، وہ اطاعت الہی کے لیے تقرب الہی کی راہ اپنائیں اور اس راہ میں قربانی دینے پر تیار رہے، کیونکہ آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ ناظرین، جس کو اس ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ان کو صحیح قربانی کا مطلب بھی سمجھ آ جائے گا کہ محض دکھاوے کے لیے قربانی کرنی کہ اللہ کے لیے۔ اللہ کو تو اطاعت پسند ہے، تقوی پسند ہے، چاہے پھر وہ قربانی کسی بھی رنگ میں ہو، اور احمدی تو الحمدللہ بھرپور کوشش کرتے ہیں اپنی جان، مال، اولاد، سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہ عید الاضحیٰ میں شعائر اسلام کے نام پر جو مرضی کر لیں، یہ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی قربانی قبول کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، کامنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔